لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس وقت ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے صوبے کے تمام سی ای اوز کو مراسلہ ارسال کیا ہے، اور اس مراسلے میں نئی گائیڈ لائن کے مطابق نیپا وائرس ایک خطرناک وائرس ہے، اور اس وائرس میں یا اس انفیکشن میں مبتلا لوگوں میں شرح اموات 40% سے لے کے 75% تک ہو سکتی ہے۔ نیپا وائرس کیا ہے؟ نیپا وائرس کیسے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے؟ کیا علامات ہیں؟ کیسے ہم اپنے آپ کو نیپا وائرس سے بچا سکتے ہیں؟ نیپا وائرس بیسیکلی فرسٹ ٹائم جو ڈیٹیکٹ ہوا تھا وہ ملیشیا میں، اور ملیشیا میں ایک فارم ہاؤس میں جہاں پہ پگس تھے جس کو ہم خنزیر یا سور کہتے ہیں، اس فارم ہاؤس میں جانوروں سے انسانوں تک یہ بیماری منتقل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کولالمپور میں کیسز رپورٹ ہوئے تھے، 2001 میں بنگلہ دیش میں بھی اس کے کیسز سامنے آئے تھے، انڈیا میں بھی اس کے کیسز سامنے آئے تھے، اور ابھی اس وقت ہمارے جو پڑوسی ممالک ہے اس میں بہت تیزی سے یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، لیکن ہمارے پڑوسی ممالک میں اگر تیزی سے یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے ہمیں بھی خطرہ ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں منتقل ہو جائے۔ کس طرح انسان بیمار ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ وائرس انسان کو انفیکٹ کر سکتا ہے؟ جانور سے انسان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، اور جانوروں میں کون سے جانور ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ پگز جسے ہم خنزیر کہتے ہیں، بیٹس جو چمگادڑ ہوتے ہیں اس سے بھی بیماری پھیل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہارسز ہیں، شیپس ہے، گوٹس وغیرہ ہیں، کیٹس ہے، اور ڈاگ سے بھی یہ بیماری انسان تک منتقل ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان سے انسان کو بھی یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کانٹیکٹ رکھتے ہیں، اس کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ وائرس آپ کے جسم میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انفیکٹڈ یا کانٹامینیٹڈ فروٹس وغیرہ ہے، فروٹس اگر آپ کھاتے ہیں اس فروٹ کے کھانے سے بھی آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اور فروٹس میں زیادہ طور پہ جو ڈیٹس ہوتی ہے، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، باقی فروٹس بھی ہے جس میں آم ہے، امرود ہے، کوئی بھی فروٹ ہے جس میں کانٹامینیشن ہو سکتی ہے۔ خاص کر وہ ایریاز جہاں پہ کھجور کے ڈیٹس کے درخت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ کھجور کے درخت کے ساتھ کرتے کیا ہیں کہ لوگ اس میں ایک ہول کرتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا پائپ رکھتے ہیں، نیچے کوئی برتن رکھتے ہیں، اور اس درخت سے جوس نکلتا ہے، اور وہ جوس لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں لاجک یہی ہے کہ چیسٹ انفیکشن اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے وہ جوس پینے کی وجہ سے۔ لیکن جو بیٹس ہوتے ہیں، چمگادڑ ہوتے ہیں، اس جوس کو وہ کنٹامینیٹ کرتے ہیں، اس کو انفیکٹ کرتے ہیں، یا تو اس میں یورین پاس کرتے ہیں یا پھر اپنا سلائیوا اس میں شامل کر کے جب وہ لوگ پیتے ہیں اس سے نیپا وائرس انسانی جسم میں منتقل ہو سکتا ہے۔ کیا علامات ہوتی ہیں نیپا وائرس کے انفیکشن کے پیشنٹ کے؟ علامات جس طرح باقی وائرل بیماریاں ہیں اسی طرح نیپا وائرس انفیکشن میں بھی سٹارٹ میں ہیڈک ہوگا، تیز بخار ہوگا، گلا آپ کا خراب ہوگا، اور پٹھوں میں درد ہوگا۔ تھوڑے سے ایڈوانسڈ کیسز میں اور سیویئر کیسز میں آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اور جو آپ کا کانشیسنس کا جو لیول ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، آپ ڈراؤزی ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ سیویئر کیس ہیں سیویئر فارم میں کیا ہوگا کہ آپ کومے میں بھی جا سکتے ہیں، اور کچھ پیشنٹس میں جو اے ٹیپیکل نمونیا ہے اس کی بھی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، ان کو سانس لینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں نیپا وائرس انفیکشن کی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی ویکسین ہے۔ واحد بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، اور کون سے احتیاطی تدابیر ہے جس کے اپنانے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ اینیملز میں جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ جہاں پہ فارم ہاؤس ہے، جہاں پہ اینیملز ہیں کوشش کریں کہ جہاں پہ اینیملز آپ نے رکھے ہیں اس جگہ کو صاف رکھ کے ڈیلی بیس پہ صفائی کریں، اور فرش کو آپ دھوئے ڈٹرجنٹ سے۔
دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اینیملز کی موومنٹس کو آپ ریسٹرکٹ کریں، کیونکہ جو بیمار جانور ہیں اس کی اگر موومنٹ ہوتی ہے کسی اور ایریا میں جاتا ہے سو وہ انفیکشن، اس کی ٹرانسمیشن دوسرے ایریا تک بھی جا سکتی ہے اور جانور بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور انسان بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ سو انسانوں میں ہم کس طرح اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ سو انسانوں میں پریونشن کا ایک ہی حل ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اور جو کھجور کے درخت سے جو جوس نکلتا ہے اس جوس کو آپ لوگ کور کریں، کیونکہ جوس نکالتے وقت تقریباً 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جسٹ ڈراپس آتے ہیں اس کے، اور ایک دن میں وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ بہت سارا جوس نکلے۔ سو 1-2 ہفتے اس میں لگتے ہیں، اور لوگ اگر اس کے اوپر کور نہیں رکھتے سو اس میں بیٹس آ جاتے ہیں، چمگادڑ آ جاتے ہیں، اس کو کنٹمنیٹ کرتے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ کھجور کے درخت کو اور اس جگہ کو جہاں سے وہ جوس نکلتا ہے اس کو کور کریں تاکہ چمگادڑ کا ایکسیس نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، فروٹس کو آپ واش کریں کھانے سے پہلے، اور جو فروٹس جن کے اوپر کوئی بائٹس وغیرہ ہیں چمگادڑ کے اس کو بالکل ڈسکارڈ کریں۔ انسانوں میں ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ جو جانور سے انسان کو یہ بیماری جو لگ سکتی ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جانور انفیکٹڈ ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ضروری ہے کانٹیکٹ اور جانور انفیکٹڈ ہے سو آپ لوگ گلوز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پروٹیکٹیو کلوتھنگ جو ہوتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ آپ کے جسم کا کانٹیکٹ ان کے ٹیشوز کے ساتھ نہ ہو۔ انسان سے انسان کو یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، کیونکہ میجورٹی کیسز جو بنگلہ دیش اور انڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں 75% وہ مریض تھے جو کہ ہاسپٹل میں انہوں نے انفیکشن کانٹریکٹ کیا تھا۔ سو زیادہ طور پہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان سے انسان تک یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، اور خاص کر ہاسپٹلز میں یا ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم جو بھی ہے، فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے، BHU ہے، RHC ہے، جہاں پہ آپ جاتے ہیں علاج کے لیے وہیں پہ یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ سو کوشش کرے کہ جس مریض کے ساتھ ملے پہلے تو اوائڈ کرے، اگر کانٹیکٹ ضروری ہیں سو آپ گلوز پہنیں، کلوتھس وغیرہ پہنیں، اور اس کے وزٹ کرنے کے بعد اس پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں کو دھویا کرے، بار بار صابن سے، اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے دھویا کرے۔ سو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس آفت سے، اس مصیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔